علیکم امداد سمرو جوڑ توڑ کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع ہو چکا ہوا ہے. بڑی بڑی وکٹیں گرنے جا رہی ہیں. ایک بڑی وکٹ گر چکی ہوئی ہے. حکومت کس کی بنے گی, کون وزیر اعظم ہوگا, کون صدر ہوگا, کون چیئرمین سینٹ, کون اسپیکر, یہ سارے معاملات جو ہیں زیر بحث ہیں. اور بڑی جماعت آج فیصلہ کرے گی کہ وہ کس طرف جائیں گے, یعنی پیپلز پارٹی کی سی سی کا آج اجلاس ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون نے کل طویل مشاورتی اجلاس کیا تھا. کل مسلم لیگ نون کے ہاں چل کر آئے تھے متحدہ قومی موومنٹ والے. لائے گئے تھے یا چل کر آئے تھے کچھ نہیں پتا, لیکن آئے رائیونٹ تھے جاتی عمرہ. وہاں ملاقات کی نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی دیگر قیادت سے, اور پھر لاہور سے خاموشی سے چپ کر کے نیمے نیمے ہو کے نکل گئے. اور کراچی میں جا کر بھائی لوگوں نے کی میڈیا کے ساتھ گفتگو, اور وہاں انہوں نے بتایا کہ جناب وہ کیا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کیا چاہتی ہے, اور ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے جو ہونا چاہیے. تو بہرحال صورتحال جو ہے وہ اب دن بدن اس طرف جائے گی, حکومت سازی کے عمل کی طرف. لیکن حکومت سازی جو ہے وہ کوئی آسان عمل نہیں ہوگا. جس طرح کا مینڈیٹ آیا ہے اور جس طرح کی صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے, انتخابات جو ہوئے, ان انتخابات میں ایک نئے لیڈر پاکستان کو ملے ہیں, اور انہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ پاکستان کو اور پاکستان میں ایک بڑے سیاسی لیڈر کے طور پر ملک کو چلا بھی سکتے ہیں اور اچھی سیاست بھی کر سکتے ہیں, پازیٹیو پولیٹکس بھی کر سکتے ہیں. وہ کون ہے میں اس پر آتا ہوں, لیکن پہلے ذرا جو صورتحال بن رہی ہے اس پر. بلاول بھٹو زرداری نے, میں نے کل بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی مشاورت کی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, طویل مشاورت کی لاہور میں. لاہور میں مشاورت کرنے کے بعد وہ چلے گئے اسلام آباد. پھر کل اسلام آباد سے ان کو بلا لیا گیا, میل ملاقاتیں ادھر ادھر, رابطے شابطے, مسلم لیگ قائد اعظم کے ساتھ مسلم لیگ نون کے رابطے, پیپلز پارٹی کے رابطے, سارے رابطے چل رہے ہیں, دونوں جماعتوں کے آپس میں رابطے. اور پھر رابطوں کے اندر سے کچھ اصلی خبریں, کچھ جعلی خبریں, کچھ فیڈڈ نیوز چل رہی ہیں, اور بھرمار ہے فیڈڈ نیوز کی. لیکن بہرحال تو وہ جو اپنا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مشاورت کی تھی لاہور میں پنجاب کی لیڈرشپ سے, انہوں نے ان کو کہا تھا کہ حضور دیکھیں, اگر تو آپ نے سیاست کرنی ہے ہمیشہ کے لیے تو پھر تو مسلم لیگ نون سے دور رہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد مت کریں. جو پی ٹی آئی نے حشر کیا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کا, وہ ہمارا بھی کر لے گی, ہمارا بھی ہو جائے گا. ہم پہلے ہی پنجاب میں ختم ہو چکے ہوئے تھے, بڑی مشکل سے آس پیدا ہوئی ہے, امید پیدا ہوئی ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہے, کچھ سیٹیں لی ہیں. تو اس کو امید کو ختم مت کریں, اس امید کا گلا مت گھوٹیں, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں, نون لیگ کے ساتھ مت بیٹھیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں. بلاول نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کہاں بیٹھے گی ہمارے ساتھ, وہ تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے, اور ویسے بھی وہ عمران خان صاحب کے مزاج کے آدمی کے ساتھ کون چل سکتا ہے. کہا گیا بات ٹھیک ہے, مسلم لیگ نون کے ساتھ مت بیٹھے, نہ کریں اس حکومت میں شمولیت, جو ہوتا ہے ہونے دیں, مسلم لیگ نون کو حکومت کرنے دیں, اور اپوزیشن میں بیٹھے, تگڑی اپوزیشن کریں. یہ بات تھی بند کمرے کی. کل فیصل کریم کنڈی, پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن, پیپلز پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے, انہوں نے ٹویٹر پر, ایکس پر ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی, مشورہ دیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. اور یہ مشورہ انہوں نے کیسے دیا, کیوں دیا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. مشورہ دیا انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ اگر مستحکم مخلوط حکومت میں آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں تو بنیے حضور, ورنہ اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھیں. یعنی لوڑی لنگڑی حکومت, ایک اتحادی ادھر سے کھینچے, ایک اتحادی ادھر سے کھینچے, ایک اتحادی ادھر سے کھینچے, اور مسلم لیگ نون جیسا اتحادی, تو ایسے اتحاد میں بیٹھ کر وزیر اعظم بننے یا جونیئر پارٹنر کے طور پر بیٹھ کر وزارتیں انجوائے کرنے سے بہتر ہے سرکار اپوزیشن میں آ جائے. نہیں بیٹھے مسلم لیگ نون کے ساتھ. اب پیپلز پارٹی کی میجورٹی یہ بات کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری خود اسی مائنڈ کے ہیں کہ ہمیں حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. آصف زرداری صاحب کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو حالات کا بھی اندازہ ہے, مینڈیٹ جو آیا ہے اس سے بھی وہ واقف ہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ چاہ رہے ہیں
کہ مخلوط حکومت بنائیں بیٹھے، کیونکہ ورنہ دوبارہ انتخابات میں جانا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون اکیلے سے ملک سنبھال نہیں پائے گی، پھر کل کو ہم مصیبت میں آ جائیں گے۔ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہم نہیں بیٹھتے تو کوئی بھی جماعت حکومت نہیں بنا پائے گی مرکز میں، تو پھر کیا ہوگا؟ لہٰذا اس وجہ سے آصف زرداری صاحب کا فوکس ہے کہ جوڑ توڑ کریں، لوگوں سے میل ملاقاتیں کریں، حکومت بنائیں، حکومت میں بیٹھے۔ بلاول بھٹو زرداری نہیں چاہتے کہ حکومت میں بیٹھے، لہٰذا پھر جو بلاول بھٹو زرداری کی ٹیم ہے وہ یہ بات، کیونکہ میرے سورسز ہیں ان میں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں حکومت بنانے میں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جب ایک خبر نکالی گئی باہر کہ جی آصف زرداری سے شہباز شریف نے محسن نقوی کے یہاں ملاقات کی، ہوئی ہوگی ملاقات، لیکن ملاقات میں اتفاق ہوا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ حکومت میں بیٹھے گی، مرکز میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ دے گی، پنجاب میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ دے گی، بلوچستان میں مخلوط حکومت بنائیں گے، پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سپورٹ دے گی۔ وہ خبر جس اخبار میں چھپی جنگ میں، اس اخبار کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے میڈیا کوآرڈینیٹر عثمان غازی نے اس کی تصویر شائع کر کے لکھا ہے فیک نیوز ہے۔ شیری رحمان صاحبہ، جیو نے وہی ہیڈ لائن کے اتفاق ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہیڈ لائن اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ شیری رحمان صاحبہ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹی وی چینلز پر آ کر جب کہا ہے کہ ہمارے رابطے نہیں ہیں تو اس طرح کی من گھڑت خبریں کیوں چلائی جا رہی ہیں؟ تو پیپلز پارٹی کی میجورٹی جو ہے وہ اس رائے میں ہے کہ بھئی ہمارے سروائیول کے لیے، ہمیں اپنی پارٹی پولیٹکس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت میں نہ بیٹھیں، حکومت گرائیں نا، نون لیگ حکومت بنائے، ٹھیک ہے، ووٹ دیں، یہ کہ ہو سکتا ہے نا کہ دوبارہ انتخابات میں جانے سے بہتر ہے ووٹ چھوٹ دے دیں، کہیں کہ جی 5 سال چلائیں، ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، بیٹھے اپوزیشن کرے تگڑی، یا پھر نون لیگ کو دے دے کھلی چھوٹ، جناب توڑے جا کے پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی کے ارکان توڑے اور حکومت کرے اپنی۔ تو پیپلز پارٹی جو ڈومیننٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کے اندر جو سوچ، وہ ہے بلاول بھٹو کی سوچ۔ وہ سوچ چاہتی ہے کہ ہم پنجاب میں اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ حکومت میں ہم نہ جائیں، سندھ ہمارے پاس ہے، بلوچستان ہم حکومت بنا لیں گے، کے پی کے گلگت بلتستان اور اے جے کے میں پہلے ہی ہم حکومتوں میں حصے دار ہیں، تو مرکز میں حکومت نہیں ملے گی تو خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، بلاول کی عمر پڑی ہے، اللہ زندگی دے، اگر وہ اپنا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پرفارم کرے گی آگے چل کے تو وزیر اعظم بھی بن جائیں گے۔ تو یہ اپروچ بھی ٹھیک، اور پیپلز پارٹی اگر اس طرح کر سکتی ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کو ان کے لیے لوگ توڑنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے پی ٹی آئی سے، اگر وہ دے دیتے ہیں لوگ اور مسلم لیگ نون ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا لیتی ہے تو بنا لے جا کر۔ یہ پیپلز پارٹی کے اندر ایک سوچ انتہائی جو ہوتی ہے اسٹرانگ سوچ ہے، یہ جو پیپلز پارٹی کے اندر پائی جا رہی ہے۔ میں آتا ہوں سی سی کا اجلاس جو آج ہو رہا ہے اس پر آتا ہوں۔ کل جو میں آخری ولاگ کر رہا تھا تو اس دوران ہی خبر آ گئی کہ جناب وسیم قادر جنہوں نے شیخ ولی اصغر صاحب کو N121 سے شکست دی، انہوں نے مریم نواز کے ساتھ ملاقات کی، سیف الملوک کھوکھر صاحب ان کو لے کر گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں، پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل ہوں لاہور کا، میں پی ٹی آئی چھوڑ کر مسلم لیگ نون کو جوائن کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے ویلاگ میں، کئی ویلاگز میں اور جو اپنا ٹی وی ٹرانسمیشنز میں ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف کے جو منتخب ہو کر آئے ہیں ارکان وہ زیادہ تر بالکل کورے ہیں، 0 میٹر ہیں، نئے آئے ہیں سیاست میں پرانے ہوں گے، الیکٹ نئے ہوئے ہیں، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر لیڈرشپ پی ٹی آئی کے پاس رہی نہیں، جیلوں میں یا چھوڑ گئی یا روپوش۔ تو یہ جو انڈر 16 پی ٹی آئی کی ٹیم ہے یہ ٹک پائے گی گراؤنڈ پہ؟ تجربہ نہیں ہے، الہڑ ہے، مار کھا جائے گی۔ کچھ ایسے ہوں گے جن کو پتا ہے کہ جناب پہلی بار آئے ہیں اور یہ پہلی اور آخری بار ہے، میلہ کماؤ، سیزن کماؤ، نکلو یہاں سے۔ سیزن کمانے کے لیے پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے یا پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے، سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ کچھ ایسے بڑے نام ہیں جو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ رہ جائے، تو پی ٹی آئی کا جو نمبر ہے اتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ پی ٹی آئی کا جو نمبر ہے وہ شاید اتنا رہے کہ اگر اپوزیشن میں پیپلز پارٹی چلی جائے تو اپوزیشن سلاٹ بھی پیپلز پارٹی کو مل جائے۔
یہ توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، آغاز ہو گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال کرنے والے، وہ حامد میر نے کہا تھا کہ مسلم لیگ انتخابات 8 فروری کو ہوئے اور مسلم لیگ نون کو ووٹ 9 فروری کو ہوئے۔ نون لیگ کو بہت اس پر غصہ آیا ہوا ہے، لیکن بہرحال حامد میر جانے نون لیگ جانے، پیپلز پارٹی کی سی سی کا اجلاس آج ہو رہا ہے، اس میں یہی ساری جو مشاورت ہوئی ہے اس پر بات ہوگی۔ بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جی مجھے پیپلز پارٹی کی سی سی نے وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیا تھا کہ الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کا امیدوار میں ہوں گا، لہذا اگر ہم کسی اور کو سپورٹ دیں یا ہم اپنے فیصلے پر قائم رہیں، یہ بھی مجھے سی سی سے اجازت لینی ہوگی، فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی کی سی سی ہوگی آج۔ کبھی امکان ہے آصف زرداری صاحب شاید اپنا فیصلہ منوا لیں کہ نہیں ہمیں حکومت میں جانا چاہیے ورنہ حالات بدتر ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ممکن ہے۔ تو پھر اس صورت میں پیپلز پارٹی کوشش یہ کرے گی کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پٹ کریں مسلم لیگ نون کے سامنے۔ لیکن جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو 8 10 15 ارکان رابطے میں ہیں جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں، وہ اگر پیپلز پارٹی میں آ بھی جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا نمبر اب اتنا آگے نکل چکا ہے اور اس طرح مسلم لیگ نون کی طرف آزاد ارکان نے آنا شروع کر دیا ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اس نمبر کو بیٹ نہیں کر پائے گی، اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گی، سیکنڈ نمبر کی جماعت رہے گی۔ تو ظاہر ہے سیکنڈ نمبر کی جماعت جو ہے بڑی جماعت کو کیسے یہ ڈکٹیٹ کروائے گی کہ جناب وزیر اعظم کا عہدہ ہمیں دو۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اگر حکومت میں بیٹھتی ہے تو پھر میں نے گزارش کی تھی کہ پھر صدر آصف علی زرداری صدر کے امیدوار بنیں گے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی لے گی، ویسے بھی پیپلز پارٹی سینٹ میں میجورٹی لے جائے گی، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، اسپیکر کا عہدہ پیپلز پارٹی لے گی، اور پھر وزارت خارجہ پیپلز پارٹی لے سکتی ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے اگر اس بنتا ہے صورتحال فارمولہ بنتا ہے تو، اور پھر کچھ اور تگڑی وزارتیں پیپلز پارٹی لے سکتی ہے۔ لیکن یہ آج کے اجلاس میں پیپلز پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد معاملہ جائے گا آگے۔ اچھا، اب جو ایک چیز سامنے آئی ہے انتخابات کی مہم کے دوران اور اس کے بعد، اب آج 12 تاریخ ہے، 4 دن، چوتھا دن ہے انتخابات کو ہوئے، ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کر گئی ہے، کر نہیں رہی، کر گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی شخصیت نے ان کے مخالفین کو بھی ان کا مداح کر دیا۔ انہوں نے جس طرح کی الیکشن مہم چلائی، جس طرح وہ شہر شہر گئے، جس طرح انہوں نے تقاریر کی، جس طرح انہوں نے نئی سوچ کے اوپر فوکس کیا، جس طرح انہوں نے انتقام کی سیاست کو ریجیکٹ کرنے کی بات کی، جس طرح انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والے جو اپنا کاروائیاں ہیں ان کے خلاف یا ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، عام کارکن کے ساتھ تو زیادتی ہے نا، باقی 9 مئی والے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے، انہوں نے جو کیا وہ بھگتے اس کا، اس کو جس طرح انہوں نے فوکس کیا، اور اس کے بعد جو الیکشن کے نتائج آئے، اس نتائج میں صاف نظر آیا کہ انتخابات میں مسلم لیگ نون نے لوز کیا ہے، انتخابات میں تحریک انصاف نے لوز کیا ہے، انتخابات میں اگر گین کیا ہے تو ایک پارٹی، اس کا نام پیپلز پارٹی ہے۔ جے یو آئی 3 سیٹوں تک محدود رہ گئی یا کر دی گئی، جو بھی وہ آپ کہتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کو رات کو کہا گیا تھا کہ جاؤ بچوں سو جاؤ، صبح آپ کی سیٹیں نکل آئیں گی۔ ابھی باتیں ٹھکی چھپی نہیں رہی۔ تو پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ گین کیا ہے 2018 کے بعد۔ میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ 18 کے بعد پیپلز پارٹی مسلسل گین کر رہی ہے۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں 100% سندھ لے لیا پیپلز پارٹی نے، سوائے کراچی کے چند اضلاع کے، یعنی وہ کراچی شہر کے چند اضلاع کے جو اپنا چیئرمین شپس تھی۔ میئر کراچی لے لیا، میئر حیدرآباد، میئر سکر، میئر میرپور خاص، یہ وہ شہر تھے جہاں پیپلز پارٹی کبھی اپنے میئر بنانے میں کامیاب نہیں ہوا کرتی تھی، کسی زمانے میں بنا لیا۔ انتخابات میں پنجاب میں پہلے سے ڈبل سیٹیں لی گزشتہ انتخابات سے، وہ کہ بہت تھوڑی ہے لیکن ڈبل سیٹس لی۔ لیکن جب آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں، سیاسی تجزیہ کاروں کی بات سنتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلاول بھٹو میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر آگے بڑھے۔ تو بلاول بھٹو نے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کا فیوچر ہے، اور پاکستان میں اس وقت
اگر کوئی بڑا لیڈر ہے تو بلاول بھٹو ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔